کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر درجنوں ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری کو پڑھ کے وہ شاعر ہو گئے۔ آپ کو بتاؤں کہ استاد الشعراء علی جناب شمس الحق جگر امروہہ کے رہنے والے امروہی بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو وہ کون؟ آپ بھی حیران و شجدر ہوں گے، یہ آخر اچانک جگر کا نام کہاں سے آ گیا؟ یہ شمس الحق ہے کون؟ مجاہد حسنین حبیبی پوری توانائی پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت ٹھونک کر ان کی قصیدے گا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کون ہے شمس الحق جگر؟ ہاں یہ وہی شمس الحق جگر ہے جنہوں نے نعتیہ شاعری کو اس پاک اور پوتر انداز میں کہی ہے کہ خدا کی قسم نعت مصطفیٰ ان کے اشعار سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا، آپ کو فیلنگ جگے گی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت سن رہے ہیں۔ عبادت کا طریقہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو آئے گا۔ یہ وہی شمس الحق جگر ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ عقیدت کا اجالا نہیں ملتا سب کو، یعنی حسان سا رتبہ نہیں ملتا سب کو۔ شعر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر لیکن نعت گوئی کا سلیقہ نہیں ملتا سب کو۔ میاں مجاہد حسنین حبیبی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، حج تو چھوڑیے عمرہ نصیب نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا میاں مدینے کی زیارت پیسے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب وہ خدا بلاتا ہے، عشق مصطفیٰ میں دل خوب تڑپتا ہے، تب مدینے سے لیٹر آ جاتا ہے، بلاوا آ جاتا ہے، لوگ مدینے کا سفر کر بیٹھتے ہیں۔ ایک عاشق امروہہ کا بول پڑا، قلم اٹھایا، مسکراتے ہوئے ایک شعر کہہ دیا، قسم خدا کی اگر اتر پردیش کا میں سی ایم ہوتا اپنی کرسیاں ان 4 مصرے پر میں جگر صاحب کو دے دیتا۔ اس شعر کی حفاظت کر لیجئے، اس شاعر کو آپ کی عدالتوں میں حاضر کروں گا، سانسوں کو روک کر سننے کی کوشش کیجئے گا کہ بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل۔ شعر سنیں، بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، وقت رو رو کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے، قسمتیں ناک رگڑتی ہے در اقدس پر، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے۔ قسمتیں ناک رگڑتی ہے در اقدس پر، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے۔ شمس الحق جگر کی شاعری سنانے پہ آ جاؤں تو فجر کی آذان ہو جائے گی، شاعری ختم نہیں ہوگی۔ میں یہیں پہ مختصر کرتا ہوں اور استاد محترم علی جناب شمس الحق جگر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے۔ مائک پر جناب شمس الحق جگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کے استقبال کرے استاد شاعر۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ کیا بات۔ دوستو چند شعر مجھے پڑھنے ہیں۔ اللہ، میں بھی مجاہد حسنین حبیبی صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ لوگ اتنا پسند کرتا ہوں۔ اشفاق بہرائچی، مزمل حیات اور شمیم فخرپوری صاحب یہاں موجود ہیں، بہت سے اور بھی شعراء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے صرف چند شعر پڑھنے ملاحظہ فرما لیں۔ جی عطا کریں، سنیں دوستو۔ مجاہد بھائی جی جی آیتیں حق بھول بیٹھے، اللہ، آیت حق بھول بیٹھے، حافظوں کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ سنیں حضرت، سنیں مشاعرہ بنا۔ ہاں، آیتیں حق بھول بیٹھے، کیا بات ہے، حافظوں کو چھوڑ کر، حافظوں کو چھوڑ کر زحمتوں میں پھنس گئے ہیں، رحمتوں کو چھوڑ کر۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ آیتیں حق بھول بیٹھے، کیا یار شعر، حافظوں کو چھوڑ کر، 100 سونار کی ایک زحمتوں لحاظ۔ میں پھنس گئے ہیں، رحمتوں کو چھوڑ کر، زحمتوں میں پھنس گئے ہیں، رحمتوں کو چھوڑ کر، اور ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر بن گئیں۔ اے ہے حق ہے۔ جی جی، یہ آیتیں حق بھول بیٹھے، حافظوں کو چھوڑ کر، زحمتوں میں پھنس گئے ہیں، رحمتوں کو چھوڑ کر، اور ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر بن گئیں، جب سے بھاگے ہیں جگر ہم عالموں کو چھوڑ کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، کرام، محبت رسول، عشق رسول، عظمت صحابہ، جناب شمس الحق جگر زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد. آیت حق بھول بیٹھے حافظوں کو چھوڑ کر. سنے دوست, زحمتوں میں پھنس گئے ہیں رحمتوں کو چھوڑ کر. وہ ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر ہو گئی. ذلتیں رسوائیاں اپنا مقدر ہو گئی. جب سے بھاگے ہیں جگر ہم عالموں کو چھوڑ کر. جب سے بھاگے ہیں جگر ہم عالموں کو چھوڑ کر. اور یہ دو شعر بھی ملائے یہ عنایت عنایت بہت نئے شعر ہیں, اس میں دیکھ کے پڑھیں. یہ تمام دنیا میں جو حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی پہ اتر جاتے ہیں, ان کا دیکھیے پروردگار کے حق کیا ہے. جی جی عطا کریں کہ فرعون کو پانی سے تماچا لگا دیا. فرعون کو پانی سے تماچا لگا دیا. نمرود کو مچھر کا کھلونا بنا دیا. کیا بات ہے, یہ ہے تاریخ. فرعون کو پانی سے تماچا لگا دیا, نمرود کو مچھر کا کھلونا بنا دیا, اور شداد کو نچوڑ کے جنت کے سامنے رب نے ستمگروں کا تماشا بنا دیا. ارے واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے جگر صاحب, گھنٹوں کی تقریر پہ یہ 4 مصرے بھاری ہے. رب نے ارے واہ, پھر ہوگی استاد زحمت مکرر. یہ فرعون کو پانی سے تماچا لگا دیا, پانی سے تماچا لگا دیا. نمرود کو مچھر کا کھلونا بنا دیا, حق ہے. اور شداد کو نچوڑ کے جنت کے سامنے رب نے ستمگروں کا تماشا بنا دیا. رب نے ستمگروں کا تماشا بنا دیا. رب نے ستمگروں کا تماشا بنا کیا دیا. شعر پڑھ دیے جگر صاحب, واہ. طبیعت میں نشاط آ گئی جگر صاحب. رب نے ستمگروں کا تماشا بنا دیا. سنے تو اشفاق کی فرمائش کے بھی 2 شعر جی 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 عطا کر. یہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے. سنے, جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے. یہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے, میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے. ملاحظہ کرنے سے واقعات کہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے, میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے. وہ حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو, کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. عشق بول رہا ہے جگر صاحب. حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو, کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے, میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے. حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو, کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. کیا بات ہے, کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. آپ سب حضرات کی محبت اور یہ جتنے کمیٹی میں نوجوان ہیں خاص طور سے شریک ہوں, سنے دوستو مطلع اور ایک شعر یہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے, میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے. حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو, کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. کہ غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے. غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے. اور جتنے لوگ حج کر کے آئے خاص طور سے وہ یہ کیفیت بتاتے ہیں کہ غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے, جس کو ایک بار مدینے کی ہوا لگ جائے. غیر ممکن ہے کہیں اس کا جیا لگ جائے, جس کو ایک بار مدینے کی ہوا لگ جائے. اور جا تجھے گنبد خضرا کی گدائی ہو نصیب, کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے. درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے. کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے. کوئی درویش یہ کہہ دے یہ دعا لگ جائے. اس بینر کے حوالے سے 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. عنایت جی عطا کرے جگر صاحب. مزمل بھائی, جی مجاہد بھائی, جسے اس بینر کو ذہن میں رکھیں, یہ پوری نعتیہ محفل سجائی گئی ہے میلاد النبی کے حوالے سے. کچھ بہت سارے الزامات ہیں جو ہمارے عالموں پہ لگتے رہتے ہیں. ملاحظہ کرنے میں شاعری میں تھوڑی سی
ایک بات ایک میسج کے طور پر پہنچانا چاہتا ہوں، ملاحظہ کر لیں عنایت کہ جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، مصرا ہی بول رہا ہے، جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اللہ، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں۔ ارے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، کر دیا مشاعرہ مکمل جگر صاحب، جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام، کیا بات، اس آدمی سے سبحان اللہ، یہ ہے مزمل حیات صاحب، واہ، اس آدمی سے جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں، اور وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں، وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے، یہ نسخہ بھی ہے کہ وہاں کبھی بھی فرشتے نہیں اترتے ہیں، درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہ ہو۔ ارے بابا بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے، اچھا ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ بھائی، واہ واہ جگر صاحب، مجاہد بھائی جی ماشاءاللہ یہ حیدرآباد اور کیسر گنج ہے، جی جی اللہ کا شکر ہے، مجھے بہت تسلی ہوئی کہ لوگ شعر سمجھتے ہیں، جی جی، جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں، اور وہاں فرشتے کبھی بھی نہیں اترتے ہیں، درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں، درود پڑھنے کا جس گھر میں اہتمام نہیں، اور جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، جو لے کے آئے ہیں سرکار زندگی کے لیے، زمین پہ دوسرا ایسا کوئی نظام نہیں، واہ 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 واہ، سرکار زندگی کے لیے زمین پہ دوسرا ایسا کوئی نظام نہیں، جسے حضور کی عظمت کا احترام نہیں، اس آدمی سے ہماری دعا سلام نہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت